کیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کون سی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے؟ آئیے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ سورہ حجرات سے سورہ ناس تک اس تمام صورتوں کو تلاوت کو مفصل کہا جاتا ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہوتا ہے طوال مفصل، ایک ہوتا ہے اوساط مفصل، اور ایک ہوتا ہے قصار مفصل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل کیا کرتے، اور طوال مفصل کیا ہے؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج سے پہلے تک کی جو صورتیں ہیں، یہ تقریباً 37 صورتیں بنتی ہیں۔ ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت یا پھر ان پوری تلاوت میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی فجر و ظہر میں طوال مفصل کرنا چاہیے، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج سے پہلے تک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے اوساط مفصل۔ اوساط مفصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر اور عشاء کی نماز میں فرمایا کرتے۔ عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل کرنا سنت ہے۔ اور اوساط مفصل کیا ہوتا ہے؟ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ سے پہلے تک کی جو صورتیں اور تلاوت ہے، اسے اوساط مفصل کہا جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے کچھ تلاوت نمازوں میں کیا کرتے، عصر اور عشاء کے اندر۔ تیسرا ہوتا ہے قصار مفصل، اور قصار مفصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں فرمایا کرتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں، یہ تقریباً 13 صورتیں بنتی ہیں، تو یہ قصار مفصل کہلاتا ہے۔ ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت یا اس پوری تلاوت میں سے کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بہار شریعت اور فتاوی شامی فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہے، موجود ہے کہ اگر وقت کی کمی نہ ہو، اسی طرح مقتدیوں کے تکلیف میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر امام اور منفرد کے لیے سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر کے اندر طوال مفصل کیا جائے، اور عصر اور عشاء کے اندر اوساط مفصل کیا جائے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کیا جائے، اور یہ سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی نمازوں میں ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔